السلام علیکم۔ یہ بیسک اسٹرکچر انالیسس کا ریویو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ لیکچرز آلریڈی ہم نے لیے ہیں، پڑھ چکے ہیں، لیکن میں ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ کو ریوائز ہو جائے۔ یہ ہمارا بیسک آؤٹ لائن ہے جس میں ہم چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن کا ہے، چیپٹر نمبر 2 ایکسٹرنل فورسز کا، چیپٹر نمبر 3 انٹرنل فورسز، چیپٹر نمبر 4 ٹرسز، ٹرس انالیسس، چیپٹر نمبر 5 آرچز اینڈ کیبلز انالیسس، چیپٹر 6 ڈسپلیسمنٹس اینڈ ڈیفلیکشنز آف اسٹرکچرز، کہ کس طرح اسٹرکچرز ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو جاتے ہیں یا ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں، انالیسس آف آر سی بیم یا ری انفورس کنکریٹ بیمز کا انالیسس، اسٹیل ٹینشن ممبرز یعنی اسٹیل راڈس یا اسٹیل اسٹرکچر، ان کے بارے میں ہے۔ یہ 8 چیپٹر ہے، اس میں سے آلریڈی ہم کچھ چیپٹرز پڑھ چکے ہیں۔ انٹروڈکشن کا، ایکسٹرنل فورسز کا ہم پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا ٹائپ آف اسٹرکچرز کا، ٹائپ آف ممبرز اور اسٹرکچرل ممبرز کون کون سے ہیں، ان کی ٹائپس ہم نے پڑھی تھی، جس میں ٹرسز ہیں، فریم اسٹرکچر ہے، ٹرس ہے، اور اسی طرح ٹائپس آف لوڈز ہم نے پڑھے تھے اس انٹروڈکشن میں کہ واٹ آر دا ڈفرینٹ ٹائپس آف لوڈز۔ اور اسی طرح یہ جو ایکسٹرنل فورسز کا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 2، یہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کا ریویو دے دیتا ہوں۔ تو اچھا، انٹروڈکشن میں ہم نے سب سے پہلے یہ اسکوپ آف ڈفرینٹ فیلڈز آف سول انجینئرنگ کیا تھا، جس میں سرویئنگ ہے، بلڈنگ مٹیریل ہے، کنسٹرکشن ٹیکنالوجی ہے، اسٹرکچرل انجینئرنگ ہے، جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ، ہائیڈرالکس، واٹر ریسورسز، اریگیشن انجینئرنگ، ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ، انوائرمنٹل اینڈ آرکیٹیکچر اینڈ ٹاؤن پلاننگ۔ اس میں سے کچھ سبجیکٹس ایسے، کچھ فیلڈز ایسی ہیں جو کہ آرکیٹیکچر میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، جیسے سرویئنگ کا ہے، بلڈنگ مٹیریل ہے، کنسٹرکشن ٹیکنالوجی ہے، آرکیٹیکچر اینڈ ٹاؤن پلاننگ، یہ پیورلی آرکیٹیکچر میں بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایسی انجینئرنگ کی فیلڈز ہیں جو آرکیٹیکچر کی مزید ایڈوانس کورسز میں پڑھائے جاتے ہیں، جیسے ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ ہے، انوائرمنٹل انجینئرنگ ہے، ان کے بھی کچھ چیپٹرز آرکیٹیکچر میں پڑھائے جاتے ہیں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ۔ تو یہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں سول انجینئرنگ کی، جس میں آرکیٹیکچر میں جو پڑھایا جانے والا کورس ہے موسٹلی وہ ہے سرویئنگ ہے، بلڈنگ مٹیریل ہے، اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر انجینئرنگ ہے۔ اچھا، یہ کنسٹرکشن سول انجینئرنگ کی جو میجر ایکٹیویٹی ہے وہ ہے کنسٹرکشن۔ کنسٹرکشن کنٹینیوسلی امپروو ہو رہی ہے، یہ بہت اولڈ ایکٹیویٹی ہے، فرام دا اسٹون ایج ٹو دا ماڈرن ایج، اور اس میں ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کنسٹرکشن بھی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اس میں ایڈوانس مٹیریلز آ رہے ہیں، اس میں آر سی سی ٹیکنالوجی ہے، اس میں اسٹیل اسٹرکچر ٹیکنالوجی ہے، اس میں ماڈرن بلڈنگز کنسٹرکٹ ہوتی ہیں، اور جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ لینڈ ویلیو زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہورزنٹل گروتھ ہے وہ نہیں ہوتی بلکہ ورٹیکل گروتھ ہوتی ہے، اور ورٹیکل گروتھ میں بلڈنگ کی جو نمبر آف سٹوریز ہیں وہ انکریز ہوتی ہیں۔ سو پہلے تو 2 یا 3 سٹوریز تک بلڈنگ بن جاتی تھیں یا ہوتی تھیں، جتنی بھی اولڈ بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر وہ ڈبل سٹوری یا 3 سٹوری تک ہو جاتی ہیں، لیکن آج کل لینڈ ویلیو زیادہ ہونے کی وجہ سے ملٹیپل سٹوریز بلڈنگ بن رہی ہیں، جس کے لیے بہت ٹال سٹرکچرز بن رہے ہیں، اور ٹال سٹرکچرز کے لیے ٹیکنالوجی کا
بہت ایڈوانس یوز ہو رہا ہے. تو اس میں بہت سارے یعنی اسٹرکچر انجینئرنگ بیسیکلی تین طرح کے اسٹرکچرز ہیں. میزنری ہے، آر سی ہے اور اسٹیل ہے. تو میزنری میں جو ہے یہ برک میزنری، اسٹون میزنری، اور اسی طرح آر سی ری انفورس کنکریٹ، اور اس کے اندر ری انفورسمنٹ جو ہے وہ اسٹیلس کی مدد سے ہوتی ہے، تو اسٹیل بھی اس میں یوز ہوتا ہے. سو اسٹیل اسٹرکچر بھی الگ سے بھی ہوتا ہے جس میں پیورلی اسٹیل یوز ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اسٹرکچر انجینئرنگ میں بہت نئے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جس کی وجہ سے جو اسٹرکچر انجینئر ہے ان کے لیے اور بھی زیادہ اسٹرکچر کو بنانا یا اسٹرکچر ڈیزائن کرنا آسان ہو گیا ہے. وہ سافٹ ویئرز یوز کر کے اس کی اسٹرینگتھ اور اسٹیبلٹی کا پہلے سے ہی کیلکولیشن کر لیتے ہیں، لوڈ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، انالیسس کر لیتے ہیں، اسٹرکچر انالیسس کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹرکچرل انجینئرنگ میں جو ارتھ کویک ریزسٹنٹ اسٹرکچرز ہیں وہ بھی بنائے جا رہے ہیں. یعنی جو جتنے بھی اسٹرکچرل انجینئر ہیں وہ نہ تو صرف اسٹرکچر کی اسٹرینگتھ اور اسٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں بلکہ اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے اکنامیکل ایسپیکٹ. اکنامیکلی بھی اسٹرکچر انجینئر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں پر چینج تھک آر سی سی سلیب کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر چینج آر سی سی سلیب کو کیوں بنایا جائے. تو اس کے لیے وہ ان سافٹ ویئرس کو یوز کر کے اس میں ڈفرینٹ تھکنیسز کو استعمال کر کے وہ اس کی اسٹرینگتھ اور اسٹیبلٹی کو چیک کر لیتے ہیں. اسٹرکچر کی اسٹرینگتھ اور اسٹیبلٹی کا پہلے سے سیمولیشن ٹیکنالوجی سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ سافٹ ویئرز ہیں جس میں بہت سارے سافٹ ویئرز آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اسٹرکچر انجینئر کے لیے. تو اسٹرکچر انجینئرنگ جو ہے یہ جتنے بھی اسپیکٹس ہیں یہ سب کے سب اسٹرکچر انجینئرنگ فیلڈ میں پائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ ڈیزائن پیکیجز ہیں، بہت امپورٹنٹ اور پاپولر ڈیزائن پیکیجز ہیں سافٹ ویئر میں، ان کو یوز کیا جاتا ہے. اچھا، کسی بھی ممبر اور اسٹرکچر کو ڈیزائن کرنے سے پہلے اس کا انالیسس بہت ضروری ہوتا ہے. تو ایگزیکٹ انالیسس بھی کسی بھی کنکریٹ اسٹرکچر کا ایگزیکٹ انالیسس امپاسبل ہے. لیکن آج کل ہم فنڈامنٹل ایزمپشنس بنا کر ان کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بہتر سے بہتر کی جا رہی ہے. تو سمپل ہو گیا ہے، پہلے بہت کمپلیکیٹڈ ہوا کرتا تھا لیکن اب سافٹ ویئر کے استعمال سے اور کنکریٹ اسٹرکچر اور دوسرے جو اسٹرکچرز ہیں ان کا اب کافی ایزیلی یعنی ان سافٹ ویئرس کو استعمال کر کے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی فیلڈز ہیں، اسکوپ آف ڈفرینٹ فیلڈز آف سول انجینئرنگ، اس میں جو اسٹرکچرل انجینئرنگ ہے وہ ہمارا مین ٹاپک ہے اور ہم نے اسٹرکچر کے بارے میں پڑھنا ہے. ہمارا جو مین آگے جو جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے، چیپٹرز ہوں گے، وہ اسٹرکچر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوگا. باقی جتنی بھی فیلڈز ہیں وہ یعنی اب ہمارے کورس اسٹرکچر میں نہیں پڑھائے جائیں گے بلکہ صرف اسٹرکچر انجینئرنگ کا ٹاپک ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. تو یہ تو مختلف فیلڈز تھیں سول انجینئرنگ کی جس میں کہ ایک فیلڈ ہم نے لی ہے وہ ہے اسٹرکچر انجینئرنگ، اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اچھا، یہ ڈفرینٹ
پکچرز نظر آ رہی ہیں جس میں کہ کنکریٹ بلڈنگ ہے، یہ ٹوٹلی کنکریٹ بلڈنگ ہے. دس از ٹوٹلی کنکریٹ ٹنل جو کہ کنکریٹ سے بنی ہوئی ہے. اس طرح یہ مکمل اسٹیل سٹرکچر ہے. تو مٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے سٹرکچرز کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں. اور اسی طرح یہ برک ہے اور برک میزنری میں آتا ہے، تو یہ برک میزنری یا میزنری سٹرکچر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. میزنری میں برک میزنری بھی ہو سکتا ہے اور سٹون میزنری بھی ہو سکتا ہے. So these are the different types of structures according to the material. اچھا، اس کورس میں we will learn to understand the basic performance of concrete and steel as structural material and the behavior of reinforced concrete members and structure. جتنے بھی reinforced concrete members اور structure بنتے ہیں ان کے behavior کو study کریں گے، اور اس کے علاوہ جو کنکریٹ اور سٹیل کی بیسک پرفارمنس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. سو اوور آل گول ہمارا ڈیزائن ری انفورس کنکریٹ اسٹرکچر کا کیا ہے کہ ٹو اوور آل گول از ٹو بی ایبل ٹو ڈیزائن ری انفورس کنکریٹ اسٹرکچر دیٹ ول سیف، یعنی جو ہم ری انفورس کنکریٹ یا آر سی سی اسٹرکچر بنا رہے ہیں وہ ایک تو سیف ہونا چاہیے، یہ ہمارا گول ہے فرسٹ. سیکنڈ اکنامیکل ہونا چاہیے، اور تھرڈ ایفیشینٹ ہونا چاہیے. ایفیشینٹ ان اے سینس کہ اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے. انرجی ایفیشنسی بھی اس میں آ جاتی ہے، انوائرمنٹلی بھی اور اکنامیکلی بھی. رینفورس کنکریٹ از ون آف دا پرنسپل بلڈنگ مٹیریل. آج کل جو جتنی بلڈنگس ہیں ان سب میں جو آر سی سی ہے وہ بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، آر سی سی بلڈنگز، ری انفورس کنکریٹ بلڈنگ. تو ری انفورسمنٹ جو ہے وہ بلڈنگ مٹیریل کا بہت اہم پرنسپل ہے، انجینئرنگ سٹرکچرز میں استعمال ہو رہا ہے. اور ری انفورس کنکریٹ از ون آف دا بیسک پرنسپل بلڈنگ مٹیریل. اور وہ کیوں پرنسپل بلڈنگ مٹیریل ہے، ری انفورس کنکریٹ کیوں بیسک پرنسپل بلڈنگ مٹیریل ہے؟ کیونکہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ لو کاسٹ ہے، یعنی سستا پڑتا ہے. باقی اگر آپ برک میزنری وغیرہ دیکھ لیں تو کافی برک میزنری مہنگا پڑ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ویدرنگ اینڈ فائر ریزسٹنس، کہ جو ری انفورس کنکریٹ ہے وہ فائر ریزسٹنس پرووائڈ کرتا ہے. ویدرنگ مینز موسمی اثرات کے خلاف ریزسٹنس پرووائڈ کرتا ہے، اور فائر کے اگینسٹ بھی ریزسٹنس پرووائڈ کرتا ہے. اور تیسری جو وجہ ہے جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ری انفورس کنکریٹ کیوں بلڈنگ مٹیریل کا بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے، تو وہ ہے گڈ کمپریسو اسٹرینگتھ. کیونکہ اس کی کمپریسو اسٹرینگتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس پہ آپ جتنا بھی لوڈ ڈالیں وہ کمپریسو اسٹرینگتھ اس کو ایزیلی کنورٹ کر دیتا ہے یا سینڈ کر دیتا ہے اس کو گراؤنڈ کی طرف. تو چوتھا یہ ہے کہ فارمیبلٹی مینس کہ کسی بھی فارم میں اس کو بنایا جا سکتا ہے. آر سی کنکریٹ اور انفورس کنکریٹ کو کسی بھی شیپ میں ٹرانسفارم کیا جاتا ہے. جیسے جتنی بھی آج کل بلڈنگز ہیں، ماڈرن بلڈنگز ہیں، ان سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگز ڈفرینٹ سٹائل میں اور ڈفرینٹ انداز سے بنائے گئے ہیں، جس میں کینٹیلیورز بھی ہیں اور کرو سٹرکچرز بھی ہیں اور ٹال بلڈنگز بھی ہیں. تو فارمیبلٹی مینز کہ اس کو کسی بھی شیپ میں کسی بھی فارم میں ڈھالا جا سکتا ہے. جبکہ میزنری کنسٹرکشن میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان
4 وجوہات کی وجہ سے، یعنی ایک تو لو کاسٹ ہے، دوسرا ویدرنگ اینڈ فائر ریزسٹنس ہے، گڈ کمپریسو اسٹرینگتھ ہے، اور فارمیبلٹی ہے۔ ان چاروں کی وجہ سے ری انفورس کنکریٹ جو ہے وہ از ون آف دا پرنسپل بلڈنگ مٹیریل۔ اچھا، یہ جو ڈیزائن کوڈز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی بلڈنگ کو ڈیزائن کرنے کے لیے۔ یہ کوڈز ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں پرووائڈ کیے گئے ہیں، تو اس کے مطابق ہی بلڈنگ کو ڈیزائن اور کنسٹرکٹ کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو بلڈنگ کوڈ ہے یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، جس میں کہ تو یہ جو لیگل ڈاکومنٹ ہے، بلڈنگ کوڈ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جس میں اسٹرکچر سیفٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں، فائر سیفٹی کی، پلمبنگ کی اور وینٹیلیشن کی، یعنی ان کوڈز کے مطابق ہم نے بلڈنگ کو ڈیزائن کرنا ہے۔ اس میں فائر سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کون کون سے مٹیریل ہم یوز کر سکتے ہیں، اسی طرح پلمبنگ اور وینٹیلیشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اسٹرکچرل سیفٹی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جس میں ساری اسپیسیفیکیشنز اور کوڈز موجود ہوتے ہیں بلڈنگز کے، کہ کس مقصد کے لیے ہم وہ مٹیریل یوز کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہم بلڈنگ کو کنسٹرکٹ اور ڈیزائن کرنا چاہیے۔ تو بلڈنگ کوڈ اصل میں ایک فورس آف لا ہے، اور اس کو حکومت کی طرف سے لازمی بنا دیا گیا ہے، یعنی تو یہ لازمی بنا دیا گیا ہے، یعنی کچھ لارج سٹی کے لیے یا ایک ملک کے لیے یا ایک شہر کے لیے یہ ایک لا بنایا گیا ہے ڈاکومنٹ کی فارم میں، اور جتنی بھی کنسٹرکشن ہے وہ اسی لا کے انڈر، اسی ریگولیشن کے اندر اور اسی کوڈز کے انڈر ہونی چاہیے، جن کوڈز کو ہم ڈیزائن کوڈز کہتے ہیں۔ اچھا، کسی بھی اسٹرکچر کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں اس کا ریئل لوڈ معلوم ہونا چاہیے کہ اس اسٹرکچر پہ کتنا لوڈ ہوگا، کتنا لائیو لوڈ ہوگا، اس کا کتنا ڈیڈ لوڈ ہوگا۔ ٹوٹل لوڈ کیلکولیٹ کرنا اور ایگزیکٹ کیلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کی ری انفورسمنٹ ضروری ہے، اس کی ڈیزائننگ ضروری ہے، اور ان کوڈز جو کہ لا کی شکل میں موجود ہیں ان کا یوز بہت ضروری ہے، جو کہ ہر شہر یا ہر کنٹری کے لیے الگ الگ ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے ان کے کلائمیٹک کنڈیشنز پہ۔ تو ڈفرینٹ climatic conditions have different design codes, and we can use these codes to design and construct our buildings most efficiently. یعنی جتنے بھی لارج سٹیز ہیں ان سب کے لیے یہ بلڈنگ کوڈز ہیں۔ کچھ لارج سٹیز نے خود اپنے بلڈنگ کوڈز بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ سٹیز نے ان کوڈز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کچھ سٹیز نے ان کو خود بنایا ہے، اور کچھ سٹیز نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے ایک ماڈل کے طور پر، اور پھر اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹس۔ یعنی ایک شہر کے لیے جو بلڈنگ کوڈز بنائے گئے ہیں اس کا استعمال دوسرے شہر میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ چینجز کی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ اینڈ نیڈ اینڈ دیئر کلائمیٹک کنڈیشن۔ تو یہ ڈاکومنٹس یہاں پر یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ مختلف ڈاکومنٹس ہیں، یہ بلڈنگ کوڈز ہیں، اور ان ڈاکومنٹس کی فارم میں موجود ہیں۔ So examples of codes and specification for structure. So ان میں وہ ساری گائیڈ لائن موجود ہوتی ہے، انہیں کو یوز کر کے بلڈنگ کو ڈیزائن اور کنسٹرکٹ کرنا چاہیے۔
لاز کو فالو کرنا چاہیے. وینٹیلیشن کے لیے بھی لاز ہیں اور اسی طرح اسٹرینگتھ اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے لاز ہیں. اچھا پھر نیکسٹ جو ہمارا اسی انٹروڈکشن میں ہے ڈیزائن پروسیس. یہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا یہ میں نے کلاس میں، لیکن ابھی اس کو تھوڑا سا میں ریویو کر رہا ہوں کہ ڈیزائن آف اینی اسٹرکچر نیڈز دا فالوئنگ اسپیکٹس ٹو بی کورڈ. کسی بھی ڈیزائن کو یعنی اسٹرکچر کا ڈیزائن بنانے کے لیے یہ جو نیچے دیے گئے اسپیکٹس ہیں ان کو کور کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ ان اسپیکٹس کو کیے بغیر ہم کسی بھی اسٹرکچر کو ڈیزائن نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ فرسٹ نمبر پہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے. سو ریکوائرز a fundamental knowledge of material property and mechanics. تو کسی بھی اسٹرکچر کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں مٹیریل کی جو پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے اور اس کی میکینکس کے بارے میں یعنی اس کی اسٹرینگتھ اینڈ اسٹیبلٹی اور فزیکل پراپرٹیز اور اسٹرینگتھ کی جو پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں ہمیں نالج ہونا چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ ریکوائرز نالج آف ویریس ٹائپس آف اسٹرکچر فارمز اینڈ کنفیگریشن. کہ ہمیں مختلف قسم کے اسٹرکچرل فارمز کا نالج بھی ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون کون سی اسٹرکچرل فارمز ہیں جو ہم بنانے جا رہے ہیں یا ہم نے بنانی ہے. اور پھر تھرڈ نمبر پہ یہ ہم نے لوڈ کیلکولیشن بہت احتیاط سے کرنی ہے. ہم نے لوڈ کے ایفیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، یعنی ونڈ لوڈ ہے یا ارتھ کویک لوڈ ہے یا جو بھی لوڈ کے ایکسٹرنل لوڈز ہیں ان کو بھی کیلکولیٹ کرنا ہے. تو ہم نے میکسیمم لوڈ کے لیے اسٹرکچر بنانا ہوتا ہے نہ کہ منیمم لوڈ کے لیے. نالج آف اسٹرکچر انالیسس ٹو کیلکولیٹ دا ڈیزائن فورسز. تو ان لوڈس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ڈیزائن فورسز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اسٹرکچرل انالیسس کا نالج ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک اسٹرکچر کو کس طرح انالائز کرنا ہے اور اس سے لوڈ کو یعنی اس کو ڈیزائن کس طرح کیا جائے گا. ڈیزائن سے پہلے انالیسس ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ کسی بھی گھر کو بنانے کے لیے اس کا سائٹ انالیسس کیا جاتا ہے، سائٹ کی کہ وہاں پہ یہ گھر بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے. تو اسی طرح کسی بھی اسٹرکچر کو ڈیزائن کرنے کے لیے بھی ہمیں نالج ہونا چاہیے. تو اسٹرکچرل انالیسس کا نالج ہمیں ہونا چاہیے اسٹرکچر کو ڈیزائن کرنے کے لیے. اور اسٹرکچر کو انالائز کرنے کے لیے انالیسس کے لیے ہمیں پھر مختلف فورسز کو کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہیں. اچھا نمبر 5 پہ ہے ریکوائرز نالج آف ڈیزائننگ اسٹرکچرل ممبرس. یعنی جتنے بھی اسٹرکچرل ممبرز ہم نے یوز کرنے ہیں ان کا اسٹرکچرل ممبرس کو ڈیزائن کرنے کا نالج ہونا چاہیے. ability to evaluate designs and consider under options. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ڈیزائن کو ایویلویٹ کرنے کی ایبیلٹی ہو اور دوسرے جتنے بھی دوسرے آپشنس ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرنے کی ایبیلٹی ہو. سو دس از ڈیزائن پروسیس. ڈیزائن پروسیس یعنی ڈیزائن پروسیس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسٹرکچر کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں ان 6 اسٹیپس یا 6 پیرامیٹرز کو یا اسپیکٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اسٹرکچر کو ڈیزائن کرنا چاہیے. اور یہ 6 اسپیکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. ان میں سے میکسیمم اسپیکٹس جو ہیں وہ نالج سے ریلیٹڈ ہیں کہ ہمیں مٹیریل کا نالج ہونا چاہیے، ہمیں میکینکس یعنی ہمیں کس طرح پراپرٹیز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کا نالج ہونا چاہیے، اور اسٹرکچرل جو فارمز ہیں اس کا نالج ہونا چاہیے، اور لوڈ کا نالج ہونا چاہیے، اور اسٹرکچرل انالیسس کا نالج ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح انالائز کرنا ہے اسٹرکچر کو تاکہ ہم ڈیزائن فورسز کو کیلکولیٹ کریں.
اور requires knowledge of designing structural members and connections. تو یہ ہے 6 points. These are the 6 steps of the design process. اچھا، اس کے بعد کلاسیفیکیشن آف اسٹرکچرز آ جاتا ہے کہ اسٹرکچرز کی جو ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہیں. تو مین 4 ٹائپس ہیں، 4 بیسک ٹائپس ہیں اسٹرکچر کے، جس میں ٹرسز ہیں، کیبلز اینڈ آرچز ہیں، فریمز ہیں اور سرفیس اسٹرکچرز ہیں. تو ٹرسز کیا ہے؟ یعنی ہم نے یہ دیکھیں، یہ ٹرائنگلز آپ نظر آ رہے ہیں. تو ٹرائنگولر پیٹرن میں سلینڈریکل ممبرز کو یہ سلینڈریکل ممبرز ہیں، راڈس سلینڈر کی شیپ میں ہوتے ہیں. تو یہ سلینڈریکل ممبرز کی جو ارینجمنٹ ہے، سلینڈریکل ممبرز کی جو ارینجمنٹ ہے، یہ ٹرائنگولر شیپ میں جو ارینجمنٹ نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی ٹرسز کہلاتی ہیں. کیبلز اینڈ آرچز یہ بھی سیکنڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں دیکھیں پورا کا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ اس کیبل پہ سپورٹ ہو رہا ہے. تو کیبل اینڈ آرچز آر دا اسٹرکچر یوز ٹو اسپین لانگ ڈسٹینس ایز شون ان فگر. یعنی جتنے بھی بریجز ہیں، دریاؤں پہ جو پل بنائے جاتے ہیں، ان میں بھی یہ جو کیبل اینڈ آرچز ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور لانگ سپین کے لیے جس کے نیچے کالم نہ دیا جانا چاہیے یا کالم نہیں دیے جاتے، تو اس میں جو لوڈ ہے اس کو کیبلز کے ذریعے سپورٹ دیا جاتا ہے. کالمز کی بجائے کیبلز اور آرچز کے ذریعے اسٹرکچر کو سپورٹ دیا جاتا ہے. تو اس میں کیبل اور آرچز، یہ سارا کیبل اور یہ آرچز، تو کیبل اینڈ آرچز کا استعمال ہوتا ہے. اور فریم جو ہے وہ بھی بلڈنگ سٹرکچرز میں یوز ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ڈفرینٹ فریمز ہیں. جتنی بھی ہماری آج کل کی جو بلڈنگز بن رہی ہیں، پلازے بن رہے ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگز یا آفیسز بن رہے ہیں، وہ سارے کے سارے فریم سٹرکچرز میں بن رہے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورے کالمز پہ سلیب سپورٹ کرتی ہے. تو یہ اس کی شیپ اس طرح ہوتی ہے، فریم کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کو فریم سٹرکچر کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہے سرفیس اسٹرکچر، ممبرین، پلیٹ اور شیل ٹائپ with much less thickness as compared to its other dimension. تو سرفیس اسٹرکچر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ممبرین ہوتا ہے جو کہ ایک ایریا کو کور کر رہا ہوتا ہے. تو اٹ از سبجیکٹڈ ٹو ٹینشن، یعنی اصل میں سرفیس ٹینشن یا سرفیس اسٹرکچر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ممبرین ہوتا ہے، ایک تھن اسٹرکچر ہوتا ہے. So membrane plate or shell type with much less thickness، یعنی اس ممبرین کی تھکنس اتنی زیادہ نہیں ہوتی as compared to other dimension and it is subject to tension and compression. یعنی جو ممبرز ہیں وہ ٹینشن اور کمپریشن کو بھی جھیل رہے ہوتے ہیں. اور ٹینشن اور کمپریشن یہ لوڈ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، جس میں ٹینشن اور کمپریشن، یعنی جو سرفیس اسٹرکچر ہے جیسے شیل کی فارم میں ہوتا ہے، اور اس شیل شیپ میں اس کی جو سرفیس ہے اس میں ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی بڑے بڑے جو اسٹرکچرز ہیں جس میں کہ نیچے کالم نہ دیے جائیں اور اس میں جو سرفیسز ہیں وہ ٹینشن کے ذریعے ان کو ایکسپینڈ کیا جائے، تو وہ سرفیس اسٹرکچرز کہلاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل جو سعودی عرب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یا اس طرح کی جو بڑے بڑے
میوزیمز ہیں، جمنیزیمز ہیں، یا گیم جہاں پہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک لحاظ سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرفیس اسٹرکچر ہے. اس کے نیچے کالمز نہیں ہوتے بلکہ یہ ٹینشن میں، یعنی ان میں ٹینشن کریٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سرفیس اسٹرکچر بنایا جاتا ہے. تو سرفیس اسٹرکچر کی ایک ایگزامپل ایگ بھی ہے یا ایگ شیل بھی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ایگ شیل جو ہے وہ سرفیس تھن ممبرین ہوتی ہے، اسی طرح ایگ شیل جو ہے وہ بھی ایک سرفیس اسٹرکچر کی ایک ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن آف اسٹرکچرل ممبرس. There are 5 basic types of structural members. یعنی اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ ہے ٹائپ آف اسٹرکچرس، جس میں فریم اسٹرکچر تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے سرفیس اسٹرکچر تھا، کیبل اینڈ آرچز تھا، اور ٹرسز تھا. تو یہ ٹائپ آف اسٹرکچرز ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا. اور ابھی جو اسٹرکچرل ممبرز ہیں، یعنی جو اسٹرکچر کو بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی کلاسیفیکیشن کیا ہے. تو آلریڈی وہ ہم آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں. اس میں دیکھیں یہ کیبل اینڈ آرچز بھی ممبرز ہیں، اس میں دیکھیں یہ کالمز ممبر ہیں، اور سلیب. تو یہ جو ممبرز ہیں ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے، سو دیر آر 5 بیسک ٹائپس آف اسٹرکچرل ممبرز. یعنی 5 اسٹرکچر ممبرز ہیں یا 5 اسٹرکچر ممبرز کی ٹائپس ہیں. تو ٹینشن ممبرز اینڈ ٹائی راڈس. تو ٹینشن ممبرز اینڈ ٹائی راڈ، یہی جو کیبل اینڈ آرچز ہیں یہ اس میں آتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے کمپریسو ممبرز ہیں، کالمز یا اسٹرٹس کہلائے جاتے ہیں. فلیکسچرل ممبرز ہیں اور بیمز فلیکسچرل ممبرز ہیں. کالمز اور اسٹرٹس یہ کمپریسو ممبرز ہیں. اور ٹینشن ممبرز اینڈ ٹائی راڈس. تو ممبر سبجیکٹ ٹو کمبائن لوڈنگ اور بیم کالم. تو یہ ممبرز ہیں، اس میں آپ یاد رکھیں کالمز ممبرز ہیں، کیبلز ممبرز ہیں، راڈز جن کے ساتھ کیبلز کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی ایک ممبر ہے. سو دیز ممبرز کین بی شون ان فگر. یہ جو ہیں اب نیچے بھی دیے جا سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، یہ والے ممبرز ہیں. These are the members which can be seen. اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں برج، کیبل اور آرچز یہاں پہ یوز کیا گیا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ یہ ٹینشن ممبرز ہیں اور ٹائی راڈز ہیں. سو ٹینشن اینڈ کمپریشن ممبرز. پھر اس کے بعد ایک ٹاپک ہم نے پڑھا تھا ٹائپس آف لوڈز، جس میں ڈیڈ لوڈ ہے. یعنی ڈیڈ لوڈ کیا ہوتا ہے کہ ویٹ آف دا ویری اسٹرکچرل ممبرس اینڈ ویٹ آف اینی سبجیکٹ دیٹ پرماننٹلی اٹیچ ٹو دا اسٹرکچر. یعنی اس کا ویٹ جو اسٹرکچر کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ ہے اس کو ڈیڈ لوڈ کہا جاتا ہے. یعنی سلیب یا فرسٹ فلور میں جو موویبل شیلفس ہوتے ہیں وہ ڈیڈ لوڈ میں نہیں انکلوڈ، کیونکہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جا سکتا ہے. لیکن جو الماریاں فکس ہو جاتی ہیں جن کو موو نہیں کیا جا سکتا، سو دے کین بی اے ڈیڈ لوڈ اٹیچ ٹو دا اسٹرکچر ایز شون ان فگر. تو ڈیڈ لوڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کہ اٹیچ ہے اسٹرکچر کے ساتھ، جیسے یہ جو شیڈ ہے یہ بھی اٹیچ ہے اسٹرکچر کے ساتھ.
سو لائیو لوڈ وہ ہوتا ہے جو کہ موویبل ہوتا ہے، جو اپنی لوکیشن بھی چینج کر رہا ہوتا ہے اور میگنیچیوڈ بھی چینج کر رہا ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات کسی بھی بلڈنگ میں رات کے وقت لائیو لوڈ کم ہو جاتا ہے، لیکن دن کے وقت وہ لائیو لوڈ میکسیمم ہوتا ہے. وہاں پہ لوگوں کی موومنٹ ہوتی ہے. تو لائیو لوڈ از ویرینگ فرام ایٹ ڈفرینٹ لوکیشنز ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز. سو لائیو لوڈ جو ہے نا کبھی تو ایک پوائنٹ پہ زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی بہت کم یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بٹ لائیو لوڈ از اے چینجنگ لوڈ، یعنی دیٹ لوڈ in which magnitude and location both are changing is called the live load, while the dead load is that load which is fixed load, is called the dead load. فکس لوڈ جو ہے وہ ڈیڈ لوڈ ہے، اور لائیو لوڈ جو ہے وہ چینج ہونے والا لوڈ ہے. یعنی ایک کلاس روم میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، اگر زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں اوپر کلاس روم میں، تو ان کا جو لائیو لوڈ ہے وہ زیادہ ہوگا، اور اگر نمبر آف اسٹوڈنٹس کم ہیں اس کلاس روم میں تو لائیو لوڈ بھی کم ہوگا. اچھا، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوڈ یعنی کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چھت پہ جو پوائنٹ لوڈ ایکٹ کر رہا ہے وہ لوڈ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے 4 حصوں میں. تو یہ جو لوڈ ہے یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، کالمز کی طرح منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر کالمز سے فوٹنگز کی طرف ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اس میں مختلف اسٹرکچرل ممبرز ہیں جو اس لوڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں. جیسے سلیب جو ہے اس کے نیچے بیم ہے، تو بیم میں یہ لوڈ، پھر بیم سے یہ لوڈ کالمز میں شفٹ ہو جاتا ہے، پھر کالمز سے یہ لوڈ دوبارہ بیم میں یا دوسرے اسٹرکچرل ممبرز میں. تو یہ یاد رکھیں کہ بیم اور کالم یہ سلیب کے یا روف کے لوڈ کو بیم اور کالم کی مدد سے زمین کی طرف سینڈ کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہ جو لیکچر تھا یہ ریویو تھا. جتنے بھی ہم نے لیکچرز پڑھے تھے اس کا تھوڑا سا ریویو میں نے بتا دیا. آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ بھی لیں اور پڑھ بھی لیں. آلریڈی نوٹس میں نے دیے ہوئے ہیں اس چیپٹر کے بھی اور ان ٹاپکس کے بھی جو آلریڈی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور پھر مجھ سے کویشچن پوچھ لیں اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو. دس واز فرسٹ لیکچر اباؤٹ اسٹرکچر اینڈ its types of loads and type of structures according to material and according to shape. So یہ لیکچر جو ہے وہ ابھی یہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے. پھر نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ آئیڈیلائز اسٹرکچر کے بارے میں کیا جائے گا. I am architect Shokat and I am a faculty member of ملتان کالج آف آرٹس آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ. سو ہم پھر نیکسٹ ٹائم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے سیکنڈ لیکچر کے لیے. تھینک یو. السلام علیکم.